علی بھائی اگلا سوال ہے، میں مظفر گڑھ ضلع پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں موجود قبرستان ایک نچلی جگہ پر واقع ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو کر قبروں کو خراب کر دیتا ہے۔ چونکہ قبرستان کے دونوں جانب اونچائی ہے، اس لیے پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا تقریباً امپاسبل ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم گاؤں والوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہم کہاں تک گناہ گار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈائریکٹلی تو آپ ظاہر گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، میونسپل کمیٹی کا کام ہے، لیکن اس صورت میں آپ گناہ گار ہوں گے جب آپ گورنمنٹ کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ جب کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے تو وہ کمیٹی والوں سے رابطہ کرتا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ خاک روبوں کو بلایا جاتا ہے، صفائی کروائی جاتی ہے، تو مردے کی بھی عزت ہے سر۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ کوئی آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے۔ یعنی آگ کے انگارے پہ بیٹھنے کی جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ عذاب ایک انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے۔ مسلمان کی قبر کی، عام مسلمان کی قبر کی بھی یہ عزت ہے۔ اگر قبرستان کے اندر گٹر کا پانی، بارشوں کا پانی جمع ہو رہا ہے اور وہاں پہ تعفن پھیلا ہوا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کمیٹی سے رابطہ کریں اور کم از کم وہ موٹر وغیرہ لگا کے، جس طرح ہمارے جو انڈر پاسز سے پانی باہر نکالا جاتا ہے وہاں سے نکالیں۔ ظاہر ہے وہ تو آپ پتہ پنجاب گورنمنٹ کے تو جب سے یہ ڈینگی کا ایشو شروع ہوا تھا تو انہوں نے وہ بڑے بڑے کنٹینر اور ساتھ بڑی موٹریں فٹ کی ہوئی ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر کہیں پہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے نا تو وہاں سے سک کر کے نا وہ اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ ڈینگی مچھر انڈے دے کے اور آگے نہ ہو یہ معاملہ۔ تو اس طرح کی مشینیں ہماری کمیٹی کے لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، قبرستانوں کی صفائی کرائیں، اور اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایسی چار دیواری اتنی کر دیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو وہ بند کے طور پہ ایکٹ کرے اور وہاں پہ گھسے ہی نہ، اور اگر گھسے گا تو ظاہر جمع ہوگا تو پھر موٹر لگانی پڑے گی، اور جتنی قبریں بن گئیں وہ تو بن گئیں۔ اب آندہ کے لیے گاؤں ایریا میں تو سر زمین ہوتی تھوک کے حساب سے، یہ تو شہروں کا مسئلہ ہے نا کہ کوئی زمین دیتا نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں ایک مربے کا جو ریٹ ہے نا، شہروں میں ایک برلے کا ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو سر کوئی بندہ ایک قبرستان کے لیے جگہ وقف نہیں کر سکتا، تو کوئی ایسی اونچی جگہ وقف کروا لیں جہاں پہ وہ قبرستان شفٹ کر دیں، نیا قبرستان وہاں پہ شفٹ کر دیں اور اس کی صفائی کروائیں۔ باقی یہ جو قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں نا اس طرح کی، تو ان کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں، ریپیئر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اتنی قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ نچلی سلیں بھی نکل آتی ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ مردوں کی ہڈیاں بھی پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اس پردے کو پردہ رہنا چاہیے، اور یہ کسی کی ہڈی باہر نکلنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ گناہ گار مردہ تھا، نہیں۔ میں نے کئی بار بتایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر، ان کا جسم روسٹ ہو گئے۔ حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا مرنے کے بعد، تو ان کی کوئی شان نہیں کم ہو گئی، اللہ جسے پروٹوکول دیتے۔ تو اس طرح کے معاملات میں قبرستان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ قبرستان کو گزرگاہ بھی اس حوالے سے نہیں بنانا چاہیے کہ آپ قبروں کے اوپر چل کے جائیں، قبروں کے ارد گرد راستے ہونے چاہیے، اور جن قبروں کے یہاں پہ اس طرح قبرستان میں راستے نہ ہوں، باہر دیوار سے ہی دعا کر لیے کریں مردے کے لیے، اندر گھسنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے قبر آئے گی تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں قبرستان کتنے پیکڈ ہیں، آپ یعنی کسی قبر تک پہنچنے کے لیے کتنی قبروں پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ قبر کو پھلانگنا تو جائز ہے، قبر پہ پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب کوئی جگلری ہوگا تو میرے خیال ہے جو ہمارے جہلم کے قبرستان کی حالت ہے، یعنی کوئی بندہ جمناسٹک سیکھا ہوگا تو وہی کسی قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا، ورنہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مقصد تو دعا کرنا ہے نا، وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گی، اور قبرستان کی دیوار کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ تو سنت ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ دعا کریں، اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں، ہر نماز کے اندر دعا کریں،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. یہ کتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں, تو یہ کریں. بعض لوگ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ قبر جو ہے وہ اگر اب ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم کہیں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں, ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے. اب یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. بعض اوقات یہ زلزلے آتے ہیں, سیلابوں میں تو پورے پورے قبرستان بہہ جاتے ہیں, وہ تو قبروں کے آثار بھی باقی نہیں رہتے ہیں. تو بہرحال اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. آپ یعنی جو آپ کا کونسلر ہے, کوئی ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, اس کو ساتھ لیں اور اس کو لا کے دکھائیں. اور سر آج کل تو بڑا آسان ہے, ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور کسی میڈیا کے بندے کے حوالے کریں اور ساتھ اپنے ایم این اے اور ایم پی اے اور اس کی پارٹی کا نام بھی بتائیں, تاکہ جب وہ میڈیا پہ خبر چلے تو ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو جائیں, وہ فوراً پھر پہنچ جاتے ہیں نا. اور ابھی ہم یعنی پرائم منسٹر نے ایک شکایت والا پورٹل بھی قائم کیا, ہم نے تو پریکٹیکلی اس کو چیک کیا, بڑا افیکٹو ہے. ہمارے محلے میں اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے تو ہم نے اس پہ شکایت کی ہے, تو باقاعدہ وہ شکایت کو ریزالو کرتے ہیں, پھر آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, آپ سے پوچھتے بھی ہیں. کوئی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں, جناب وہاں بندہ پہنچ جائے گا. تو اس حوالے سے انہوں نے آن لائن اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کیا ہے. تو آپ آن لائن کریں. اب تو ہر جگہ پہ, اب یہ جس گاؤں میں ہے وہاں پہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, تبھی یہاں سوال پہنچا ہے نا ہم تک واٹس ایپ گروپس کے ذریعے. تو نیٹ اویلیبل ہے, پورٹل پہ شکایت کریں آن لائن, وہاں کے ایم این اے ایم پی اے کو ساتھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں. یہ اب آپ کا کمبائنڈ مسئلہ ہے قبرستان والا. یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں, بعض لوگ کسی قبرستان میں کسی قبر میں پانی چلا جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہم قبر یہاں سے شفٹ کرنے لگے. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مردے کے پردہ جو ہے اس کو چاک کریں. لاوارث لاشیں بھی دفنائی جاتی ہیں, تیسرے چوتھے دن وہ بو چھوٹی ہوتی ہے, اسی حالت میں وہ لاشوں کو نکال کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ پانی آ گیا تو آپ نے لاش لازمی شفٹ کرنی ہے. اگر شورٹی ہو تو پھر تو علیحدہ بات ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے, مسلمانوں کی وجہ سے ہی, کیونکہ جب بھگدڑ مچی تو وہ فرینڈلی فائرنگ جس طرح ہوتی ہے نا, اس میں وہ شہید ہو گئے. اس وقت افراتفری تھی تو باقی لوگوں کے ساتھ ان کو دفنایا گیا. میرے دل میں بڑا قلق تھا, تو میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو اس قبر سے باہر نکالا اور ان کی لاش شفٹ کی اور بالکل ٹھیک تھی. 6 مہینے گزر چکے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر اثر ہے کہ آلموسٹ 70 سال کے بعد ان کا پاؤں نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے سلام اللہ علیہ, تو وہ دوبارہ دفن کیا گیا. تو اللہ جس کو پروٹوکول دے دے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے, باقی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ عراق کے بارے میں ایک مشہور کیا ہوا ہے 8 سے 100 سال پہلے جی, وہاں پہ بھی 2 صحابہ کی قبروں میں آ گیا تھا پانی, تو وہ پھر خواب میں آیا. یہ کچھ یوٹیوب پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن ویڈیو کسی نے نہیں آج تک دکھائی ہے. سب ایز اے سٹوری سناتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, اس کو ایز اے سٹوری سناتے ہیں. فزیکلی تو کہیں میں نظر نہیں آیا. وہ جتنے واقعات چڑھائے ہوئے ہیں تو وہ فزیکلی کسی نے ویڈیو نہیں دکھائی. اور میں حیران ہوں کہ 100 سال پہلے تو کلرڈ ویڈیوز بھی بنتی تھی, پوری دنیا سے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اتنے میڈیا کے لوگ تھے, کسی ایک نے بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے. تو یا اللہ معافی دے, کوئی کہانی تو نہیں ہے بھی. چلو یہ کوئی 300-400 سال پہلے کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یار اس ٹائم تو نہیں تھا. یا تو کہتے ہیں میڈیا کے لوگ بلائے گئے اور بڑی سکرین پہ دکھایا گیا, اتنے کافر مسلمان ہو گئے, تو سکرین ایڈی وڈی تھی, بجائے اینی جی ویڈیو نہیں بنی. تو یہاں تصویریں بنا لیتے. تصویروں تو خیر تصویریں تو آج بھی بنا لیں گے, تصویریں نہ ڈیمانڈ کری ہو, وہ آج بنا لیں گے. یہ تصویر تو ڈو فوٹو شاپ جو مرضی بنا لو. اسٹیڈیم میں عمران خان جگہ نواز شریف کی فوٹو لا لو, لائی ہے نا, وہ جو مرضی ڈو فوٹو شاپ بنا لو, تصویر نہیں ویڈیو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لاش سلامت نکلے, لیکن اس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے معاملات کرنے شروع کر دیں تو پھر دنیا میں ہزاروں قبریں جہاں پہ پانی گھسا ہوا ہے, تو وہ آپ نے ساری شفٹ نہیں کرنی ہوگی. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی قبریں نہیں شفٹ کرنی. اس پانی کو خشک کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات جو ہے نا وہ بہتری کے ساتھ چل سکے. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہے جی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔